علیکم السلام علیکم ہمارا جو آج کا چیپٹر ہے وہ ہے زائد یعنی کہ منی. اس سے پہلے ہم قومی آمدنی کے بارے میں پڑھ کے آئے ہیں کہ قومی آمدنی جو ہے نا وہ کس طرح سے میسر کی جاتی ہے یا ملک میں کتنی اشیاء اور خدمات یا کس عرصے میں پیدا کی جاتی ہیں جسے ہم قومی آمدنی کرتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے نا وہ ہم زر کے بارے میں پڑھیں گے, روپے پیسے کے منی کے بارے میں پڑھیں گے. اگر آپ سب سے پوچھا جائے کہ زر کیا چیز ہے تو اتنا کم از کم آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ایسی چیز یا وہ چیز جس سے ہم اشیاء کا لین دین کر سکیں اسے ہم منی یا پیسہ یا زر کہتے ہیں. زر جو ہے نا اس کا ارتقا شروع سے نہیں تھا, یعنی کہ انسان جب اس دنیا میں آیا, جب اس کی بقا شروع ہوئی, جب انسانی زندگی نے وجود دیا, اس وقت جو ہے نا یہ روپے پیسے کا یا زر کا کوئی صبر نہیں تھا. کیونکہ انسان شروع میں جنگلوں میں رہتا تھا, غاروں میں اس کے گھر تھے, جنگلی جانوروں کا وہ شکار کرتا تھا, ان کے گوشت سے ہی وہ پیٹ بھرتا تھا, کھال اور پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپ لیتا تھا. وہی جانوروں کا گوشت جو ہے نا وہ اس نے آہستہ آہستہ سیل کرنا شروع کیا جو کہ اس کی ضروریات پوری کرے. یہ تو اس وقت تک کی باتیں تھی جب انسان جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ غیر مہذب تھا. جب انسان آہستہ آہستہ مہذب ہونا شروع ہوا, اس کی ضروریات جو ہے نا وہ بھی بڑھنا شروع ہوئی. انسان غاروں میں رہتا تھا, غاروں سے نکل کر اس نے قبیلوں کی شکل اختیار کی, قبیلوں سے گھروں میں شفٹ ہوا, وہاں سے گاؤں بنے, شہر بنے, ملک بنے, بڑے اعظم بنے. مطلب یہ جیسے جیسے انسان تہذیب یافتہ ہوتا گیا ویسے ویسے دنیا وسیع ہوتی گئی, ویسے ویسے ہی اس کی ضروریات بھی پہلے سے بڑھتی چلی گئی. کھانے پینے کے لیے اسے مختلف چیزوں کی ضرورت پڑنے لگی, سونے کے لیے, رہنے کے لیے, رہائشوں کی, کمروں کی ضرورت ہونے لگی, پہننے کے لیے کپڑوں کی ضرورت پڑی. اس نے یہ سوچا کہ مہذب ہونے کی وجہ سے کہ میں جانوروں کی کھال یا پتوں سے اپنے آپ کو کیوں ڈھانپوں, کپڑا بنا کر میں اسے کیوں نہ استعمال کروں. لیکن ان ساری چیزوں کی وجہ سے ایک جو چیز سب سے پہلی دیکھنے میں آئی وہ یہ کہ انسان کا دوسرے انسانوں پر انحصار یعنی اس پر ڈپینڈ کرنے کی پیشی وہ بڑھتی چلی گئی. ٹھیک ہے, لیکن کیا تھا کہ انسان دوسرے انسانوں پر ڈپینڈ تو کرنے لگ گیا. مسئلہ وہاں پر آیا کہ اس سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ میں کس طرح سے جو ہے نا اشیاء کا تبادلہ کروں, کون سی چیز ایسی ہو جسے براہ راست زر کے طور پر یا پیسے کے طور پر یا لین دین کے لیے استعمال کیا جائے. اب ایسا تو نہیں پاسبل کہ انسان اپنے سارے کام جس چیز کی تو وہ خود سر انجام دے سکتا ہے. تو انسان کے ذہن میں جو سب سے پہلی چیز آئی وہ یہ آئی کہ اشیاء کے بدلے میں جو ہے نا وہ اشیاء کا لین دین کیا جائے. مثلاً ایک شخص اگر گندم پیدا کرتا تھا تو وہ کپڑے والے سے لین دین کر لیتا تھا, ایک شخص جوتے بناتا تھا تو وہ گوشت والے سے لین دین کر لیتا تھا. مطلب یہ کہ وہ اپنی پیدا کردہ اشیاء کو دوسرے انسان کو دے کر اس کی پیدا کردہ اشیاء یا اپنی ضرورت کی اشیاء جو ہے وہ وہاں سے لے لیتے تھے. اس چیز کو ہم بارٹر سسٹم کہتے ہیں. یہاں تک تو دیکھنے میں ایک چیز بڑی فیسینیٹ کرتی ہے کہ اشیاء آپ کے پاس ہیں, آپ نے وہ دی اور وہاں سے اپنی ضرورت کی اشیاء لے لی. لیکن جو ہے نا اس سسٹم میں بہت ساری مشکلات تھی جس کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑا تھا, جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بارٹر سسٹم کو اتنا مؤثر نظام نہیں تھا جس میں لوگ اپنی پیدا کردہ اشیاء اور خدمات کا بآسانی لین دین کر سکیں. بارٹر سسٹم میں جو ہے نا وہ کون کون سی مشکلات تھیں جو کہ انسان کو فیس کرنا پڑی, اس کے بارے میں پڑھیں گے. اب ہم سب سے پہلی چیز جو اس میں دیکھنے میں آئی ہے وہ ہے کہ ضرورت کی اشیاء کی دو طرفہ عدم مطابقت. اب اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ آپ گندم پیدا کر رہے ہیں, بدلے میں آپ کو چاولوں کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, لیکن جس شخص کے پاس چاول ہے اسے گندم کی ضرورت نہیں ہے. گندم کی ضرورت اس انسان کو ہے جس کے پاس کپڑا ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ چاول جہاں سے آپ نے چاول لینے ہیں اس انسان کو آپ کون سی چیز پیش کریں گے کہ وہ آپ کو چاول دے دے, کیونکہ آپ کے پاس تو جو ہے نا وہ کپڑا نہیں ہے, آپ کے پاس تو گندم ہے. مطلب یہ کہ دو انسانوں نے جب چیزوں کا تبادلہ کرنا ہوتا تھا تو ضروری نہیں ہوتا تھا
کہ دوسرے انسان کے پاس وہ چیز ہو جس کی آپ کو ضرورت ہے، یا پاسبل ہے کہ اس کے پاس وہ چیز ہو جس کی آپ کو ضرورت ہے، لیکن جو چیز آپ کے پاس ہے اس کی دوسرے انسان کو ضرورت نہ ہو۔ تو مطلوبہ شے حاصل کرنے کے لیے دوسری تیسری چوتھی جگہ پر جا کر جو ہے نا وہ ضرورت کی اشیاء ملتی تھی، تو دونوں طرفہ عدم مطابقت جو ہے نا یہ بہت بڑا مسئلہ تھی کہ ایک شخص کے پاس جو ہے نا وہ ضرورت کی جو چیز ہوتی تھی اس کا تبادلہ کر سکتا تھا، لیکن اسے تبادلے میں اچھی خاصی دقت اس لیے پیش آتی تھی کہ دوسرے آدمی کے پاس وہ چیز نہیں ہوتی تھی جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری اس میں چیز ہے مشترک معیار قدر کا فقدان، کہ اس کے براہ راست تبادلے میں یہ دوسری بڑی دقت تھی، کوئی ایسا پیمانہ نہیں تھا جس سے ہم یہ تعین کر سکیں کہ جو چیز ہم اتنی مالیت کی دے رہی ہیں اتنی ہی مالیت کی چیز ہمیں مل رہی ہے۔ مطلب مثلاً جو ہے نا وہ گندم اگر آپ اتنی مالیت کی دے رہے ہیں تو کیا اتنی مالیت کا آپ کو کپڑا یا گوشت مل رہا ہے؟ تو یہ چیز جو ہے نا یہ بہت بڑی ٹربل کریٹ کرتی ہے۔ اس کے بعد ذخیرہ قدر میں دقت، براہ راست تبادلے میں ایک جو چیز انسانوں کو فیس کرنی پڑی وہ یہ تھی کہ اس وقت جو اشیاء ان کے پاس ہوتی تھی وہ گلنے سے ہوتی تھی، ان کا ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا تھا، مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ان چیزوں کو ہم اپنے پاس سیو کر لیں، جب دوسرے انسانوں کو ضرورت ہوگی تو اس وقت ہم انہیں دیکھ کے اشیاء کا لین دین کر لیں گے، ایسا پاسبل نہیں تھا، کیونکہ اگر ہمارے پاس جانور تھے تو ان کا گوشت بھی ہم کچھ ہی عرصے تک صرف رکھ سکتے ہیں، لیکن اس وقت تو شاید کچھ عرصے تک بھی نہ رکھ سکتے ہوں، کیونکہ فریج ریفریجریٹر جیسی سہولیات اس وقت میسر نہیں تھی، اور گندم ہے چاول ہے یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ وقت کے ساتھ ساتھ خراب ہونے والی ہیں۔ بعض اشیاء کا تقسیم پذیر نہ ہونا، اب براہ راست لین دین کے تبادلے میں ایک یہ بھی بڑی مشکل تھی کہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جنہیں ہم چھوٹی اکائیوں میں تقسیم نہیں کر سکتے ہیں، مثلاً اگر گوشت والے کو کپڑے کی ضرورت ہے تو کیا وہ پوری گائے جو ہے نا وہ کپڑے والے کو دے دے؟ ایسا تو پاسبل نہیں ہے، کیونکہ گائے کی مالیت کپڑے سے بہت زیادہ ہے، ایک سوٹ سے یا دو یا چار سوٹوں سے تو بہت زیادہ ہے۔ اب ایسا بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ گائے کا ایک حصہ کاٹ کر دے دے، کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم گائے کا ایک پاؤں کاٹ کر دے دے، گائے کی گرد اتار کر دے دے، ایسا پاسبل نہیں تھا، اس لیے بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جن کا جو ہے نا وہ تقسیم پذیر نہیں ہو سکتی تھی، تو وہ چیزوں کے جو ہے نا وہ یا اشیاء کے لین دین میں بہت دقت پیش آتی تھی۔ اس کے بعد ایک چیز آتی تھی ادار لین دین میں دقت، براہ راست تبادلے میں بھی جو ہے نا ادار لین دین میں کافی دقت ہوتی تھی، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ حالات بدل جاتے تھے، آج حالات کچھ اور ہیں، 6 ماہ بعد کچھ اور ہیں، تو جب چیزوں کی ادائیگی یا واپسی ہوتی تھی تو اس وقت جو ہے نا ان چیزوں کی قدر اور ان کی اہمیت بدل چکی ہوتی تھی، تو لوگوں میں آپس میں جو ہے نا لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے تھے کہ اگر کوئی گائے ادار لے کر گیا ہے جب اس نے واپس کیا تو اس نے یہ کہنا کہ میری تو گائے بڑی صحت مند تھی، میری گائے سفید تھی، میری گائے کالی تھی، میری گائے جو ہے نا وہ اتنا دودھ اتنے لیٹر دودھ دیتی تھی، یہ نہیں دیتی، تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ لوگوں میں مشکلات جو ہے نا وہ اس نے پیدا کرنی شروع کر دی۔ پھر تھا دولت کی نقل پذیر میں مشکلات، اب اس وقت تو لوگوں کے پاس دولت کی یہی چیزیں تھیں جن میں غلہ تھا، مال مویشی تھے، پھل تھی، سبزیاں تھے، یہ چیزیں جو ہے نا یہ ان کی ایک طرح سے دولت تھی، اس وقت روپے پیسے کا یا سونے چاندی کا کوئی خاص تصور نہیں تھا، اس لیے ان چیزوں کو جو ہے نا وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا بہت مشکل تھا، گھر کو جیسے ہم بآسانی منتقل کر سکتے ہیں، لیکن یہ چیزیں جو ہے نا وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا جن پہ اخراجات بھی آتے ہیں اور خاصی جو ہے نا وہ مشکلات جو ہے وہ فیس کرنا پڑتی ہیں کہ چیزوں کو لے جانے میں چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، مال مویشی کو ایک جگہ سے اگر ہم دوسری جگہ آج بھی لے کر جائیں نا تو بہت سارے مویشی اس طرح کے یا جانور اس طرح کے ہوتے ہیں جو رستے میں بیمار ہو جاتے ہیں، بہت سارے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جن کی جو ہے نا وہ مر بھی جاتے ہیں، کچھ موسمی حالات اس طرح کے آ جاتے ہیں، تو اس لیے یہ ایک ان کی دولت تھی، لیکن یہ اس دولت کی نقل مکانی بہت مشکل تھی۔ پھر تک خدمات کے معاوضوں کی ادائیگی میں دقت، اب کچھ اس وقت بھی جو ہے نا خدمات پیش کی جاتی تھی، ٹھیک ہے، اس وقت بھی مقدمات لڑے جاتے تھے، اس وقت بھی لوگوں کے گھروں میں چوری ڈکیتی قتل اس طرح کے معاملات ہو جاتے تھے، اس وقت بھی عدالتیں تھیں، اس وقت بھی جج وکیل تھے، اس وقت بھی ٹیچر تھے، تو مسئلہ یہ تھا کہ خدمات کی جو ادائیگی ہے وہ کس طرح سے کی جائے،
یہ بڑی پیاری انہوں نے یہاں پر ایک ایگزامپل آپ کو دیا ایک آسان سی سمجھانے کے لیے کہ اگر ایک فیمیل ٹیچر کسی جو ہے نا وہ نائی کے یا حجام کے بچوں کو پڑھاتی ہے تو وہ اس سے بدلے میں کیا لے ہیئر کٹ. تو آپ لوگ تو جو ہے نا وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ فیمیل شروع سے ہی فیمیل جو ہے نا وہ اس معاملے میں کانشیس رہی ہے کہ وہ کسی میل کے پاس جا کے یا کسی نائی کے عام سے نائی کے پاس جا کر اپنے بال کبھی نہیں کٹوائے گی کیونکہ کم از کم بال جو ہے نا وہ کسی بھی عورت کا سب سے پہلا پیار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایگزامپل آپ کو جو ہے نا وہ انہوں نے سمجھانے کے لیے یہاں پہ دی ہے. میں بھی صرف اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو ایلیبوریٹ کر رہی ہوں کہ اس طرح کی جو تھی خدمات ان کے معاوضوں کی ادائیگی میں بہت مشکلات پیش آتی ہیں. پھر تھا سرکاری وصولیوں اور ادائیگیوں کے مسائل. وزارت کی عدم موجودگی میں سرکاری وصولیوں اور ادائیگیوں میں بہت ساری مشکلات آتی تھیں کیونکہ یہ وصولیاں جو ہے نا وہ اشیاء کی صورت میں ہوتی تھیں اور حکومتی فرائض سر انجام دینے والے افراد کو جو ہے نا وہ ان اشیاء کی صورت میں ادائیگیوں میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. بعض اوقات ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی جس کی ادائیگی کی جاتی تھی اور کچھ اس طرح کا ہوتا تھا کہ کچھ اشیاء جو ہے نا وہ بہت جلد خراب ہونے والی ہوتی تھی. فار ایگزامپل کسی کو فروٹ دیے جاتے ہیں تو فروٹ کو دوسرے یا تیسرے دن بالکل گلنا سڑنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر کچھ چیزیں ناقابل تقسیم پذیر ہوتی ہیں. تو یہ ساری مشکلات جو ہے یہ بارٹر سسٹم میں لوگوں کو فیس کرنا پڑتی تھی اور ان مشکلات سے جان چھڑوانے کے لیے جو ہے نا وہ لوگوں نے آہستہ آہستہ یہ سوچا کہ بارٹر سسٹم جو ہے نا وہ کچھ مؤثر ہو یا قابل عمل ہو تو ہی اس پر جو ہے نا وہ عمل کیا جا سکتا ہے. تو پھر لوگوں نے بعد میں یہ سوچا کہ نہیں کچھ ایسا ہمیں جو ہے نا وہ رکھنا چاہیے جو کہ ایک جیسا ہو جو قابل قبول ہو سارے لوگ اسے وصول کر سکیں اور سارے لوگ اس کی صورت میں ادائیگی کر سکیں. تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جن کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں اس وقت یہ خیال آیا کہ نہیں زر ہونا چاہیے منی ہونی چاہیے کوئی پیسہ ہونا چاہیے کوئی ایسا یونٹ یا کوئی ایسا قابل قبول جو ہے نا وہ ایک اکائی ہو جس سے ہم چیزوں کا جو ہے نا وہ لین دین کر سکیں. تو اس طرح آہستہ آہستہ یہ ساری وہ مشکلات ہیں جنہیں فیس کر کے آہستہ آہستہ روپے پیسے کا جو ہے نا وہ ہمارے سامنے ہے. تو یہاں تک تو تھا بارٹر سسٹم اور زر. تو اس کے بعد والے لیکچر میں ہم آہستہ آہستہ یہ پڑھیں گے کہ زر کا ارتقا کس طرح سے ہوا اور کن کن چیزوں سے گزر کر فائنلی آج جو پیسہ ہمارے سامنے ہے یہ اس شکل میں جو ہے نا وہ پیسہ کیسے آیا. ان چیزوں کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں جو ہے وہ کریں گے. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اس چیپٹر کو میں تھوڑے تھوڑے اور شارٹ لیکچرز میں جو ہے وہ کنورٹ کر رہی ہوں. ریزن بیہائنڈ دیٹ یہ بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے آپ کا. اس کو اچھی طرح سے پڑھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے آپ کو. شکریہ بچوں.